فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آنسو گیس مارے گئے، گولیاں چلائی گئیں، اور یہاں تک کہ کتنے مسلمان شہید ہو گئے، اور زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک جو ہے ان کے اوپر بمباری کا سلسلہ چل رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، آبادی پر حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہاں گولیاں برسائی گئیں، آنسو گیس پھینکے گئے، آگ لگائی گئی، اور جو ہمارا اب قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کو بھی ان یہود و نصارہ نے کرونا کی سازش کے ذریعے ویران کر دیا۔ وہ بہاریں کہاں ہیں جو پہلے ماہ رمضان میں دکھائی دیا کرتی تھی، حج کے موقع پر دکھائی دیا کرتی تھی؟ انہوں نے سازش کے ذریعے ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں کہ جو وہاں تعینات ہیں، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک برپا کیا، قبلہ اول کے ساتھ کیا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور حیرت، افسوس اور تکلیف کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جتنے اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں سانپ سونگھ گیا ہے، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ انہی کے بٹھائے ہوئے ہیں، انہی کے نمائندے ہیں۔ یہ 2-3 حکمرانوں کے علاوہ کون بول رہا ہے، کون آواز اٹھا رہا ہے؟ اور ان سے بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ یاد رکھو، خالی مذمت کرنے سے وہ ظلم ختم نہیں ہوگا، یہ رسمی بیان دینے سے وہ یہودی، کیا وہ آپ کا بیان دینے سے وہ ان مسلمانوں، ان نہتے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا چھوڑ دیں گے؟ وہ بدبخت یہودی جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا پاس نہ رکھا، ان کا احترام نہ کیا، جو ان کے ہادی بن کر آئے انہیں شہید کیا، ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، اور ظلم ڈھائے انبیاء کرام علیہم السلام پر، تو وہ ان مسلمانوں کا آپ کے بیان سے کوئی خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ آپ کو جو طاقت اللہ تعالی نے دی ہے، اس طاقت کو استعمال کرنے کا وقت ہے۔ اب صرف فلسطینی ہی ہمیں نہیں پکار رہے، بلکہ ہمارا قبلہ اول ہمیں پکار رہا ہے کہ تمہارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جنگی آلات ہیں، جو فوجیں ہیں اور جو کچھ ہتھیار ہیں، وہ میری حفاظت کے لیے اگر استعمال نہیں ہوں گے تو کس کی حفاظت کے لیے استعمال کرو گے؟ خدارا ہم خالی باتیں بنانے سے باہر نکلیں۔